یہ آپ کو براہ راست دیے چلیں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو اس وقت گفتگو کر رہے ہیں، ان کو روکا جاتا ہے تو اس کا اثر تو نیشنل لیول پہ بھی ہوگا۔ آپ سب کو معلوم ہوگا کہ جو آج کل سکف کے نام سے ایک بہت ہائی پاورڈ باڈی بنایا گیا ہے وفاقی سطح پہ، جس کا مقصد یہ ہے کہ ہم ملک میں معاشی جو مسائل ہیں ان کا حل نکالا جائے، جو فورن انویسٹمنٹ ہے وہ زمین پر لے کر آئے۔ اور اگر آن گوئنگ سکیمز پہ پابندی ہے، اگر آپ کے آن گوئنگ سکیمز جو بجٹ سے اپرووڈ ہے مگر کسی نہ کسی وجہ سے ان کا PC1 مکمل نہیں ہوا، ان کا وہ پروسیس ابھی تک باقی ہے، اگر ان کو روکا جاتا ہے تو مطلب وہ SICF کا سکیمز بھی روکے جائیں گے۔ اگر ان کے سکیمز روکے جاتے ہیں تو پاکستان کی معیشت پہ کیا کانسیکوینسز ہوں گے؟ جو ہمارا فورن انویسٹرز ہے، جن سے ہم نے طے کیا ہے کہ آپ انویسٹ بھی کر سکیں گے اور آپ کے کام میں کوئی رکاوٹ نہیں آئے گا، ان کو کیا پیغام جا رہا ہے؟ تو میں نہیں چاہ رہا ہوں کہ ہم مجبور ہو کے ان ایشوز کو عدالت میں اٹھائیں۔ میں چاہوں گا کہ آپ پہلے الیکشن کمیشن سے رابطہ کریں، اپنا جو صوبائی حکومت ہے ان سے رابطہ کیا جائے تاکہ ہم ان چیزوں کا حل نکال سکتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا سکیمز بھی مکمل ہو، ADP جو پروونشل سکیمز ہیں وہ جاری رہے، اور جو وفاق کی سکیمز ہے وہ بھی جاری رہے۔ ہم نے تو قانون سازی کیا کہ انٹرم گورنمنٹ کے پاس چاہے الیکشن اسکیڈول اناؤنس ہو یا نہ ہو، جو آن گوئنگ سکیمز ہے وہ تو چلتا رہے گا۔ الٹا ہمارا آن گوئنگ سکیمز کو روکا جا رہا ہے۔ یہ آپ سب نے اس ایشو کو اٹھایا ہے، اور اب ہم نے اس ایشو کو پہلے اپروپریٹ مناسب فورم پہ اٹھانا ہے، ان لوگوں کے سامنے رکھنا ہے جو ہمارا چیف منسٹر صاحب ہے، جسٹس صاحب ہے، اور ہمارا چیف الیکشن کمشنر ہے۔ اگر وہاں سے ہم ان ایشوز کو حل نہیں کر سکتے تو ہم کورٹ کا راستہ بھی جانتے ہیں، ہم کورٹ کو بھی ان ایشوز کے بارے میں بتا سکتے ہیں۔ جس طریقے سے آپ نے مل کے یہ فیصلہ کیا کہ آپ سب مل کے پٹیشن کر سکتے ہیں، میں بھی آپ کے ساتھ اس پٹیشن میں جوائن کروں گا انشاءاللہ تعالی، اگر خدا نہ خواستہ ہمیں اس پوزیشن پہ جانا پڑے۔ دوسرا میں چاہ رہا تھا کہ میں نے ابھی جتنا بھی ہمارا سندھ حکومت چلا ہے اس میں میرا اتنا دلچسپی نہیں رہا کہ آفیسر صاحب کون ہیں، کہاں کون پوسٹ ہوا ہے، اور پھر جب حکومت بنتا ہے تو میرے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ کس کو کہاں لگایا جائے۔ اس ٹائم پہ ہم لگا دیتے ہیں، پھر پتہ چلتا ہے کہ کون اچھا ہے، کون لائق ہے، کون نالائق ہے۔ آپ سب میرے آنکھ ہے، میرے کان ہیں، آپ کو خود دیکھنا چاہیے کہ نچلے سطح سے لے کے مطلب آپ کے یونین کونسل سطح تک جو آفیسرز لگے ہوئے ہیں، آپ کے ڈسٹرکٹس پہ جو آفیسرز لگے ہوئے ہیں، آپ کے یہ پروونشل لیول پہ جو آفیسرز لگے ہوئے ہیں، مجھے نہیں پتہ چلے گا۔ میں ان کے پاس نہیں جاتا ہوں کہ آپ یہ عوام کا کام کر رہے، آپ یہ لا اینڈ آرڈر کا سچویشن حل کرے، یہ ان لوگوں کا مسئلہ ہے آپ کی، میں ان سے ملتا نہیں ہوں، کام سب مجھ سے لیتے ہیں بعد میں۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ خود جائزہ لیں کہ کون اچھے آفیسرز ہے، کون کرپشن میں انوالوڈ نہیں ہوتے ہیں، اگر کرپشن میں کون انوالوڈ ہے وہ لوگ کون ہیں، تاکہ اگلی بار جب آپ کا حکومت بنتا ہے تو پھر میں CM صاحب کے ساتھ بیٹھوں گا اور خود چنے گا کہ کون کس کا جو طریقہ کار ہے، جو رویہ ہے وہ صحیح ہے اور کس نے غلط کی۔ اور یہ پیغام پھر انشاءاللہ تعالیٰ نہ صرف اس کے حوالے سے ایک اور بات ہے کہ جہاں تک کرپشن کے سوالات ہیں، آپ سب نے شکایت کی کہ وسائل کم ہیں۔ اگر ان کم وسائل میں سے کرپشن ہوگا تو پھر عوام کو نقصان پہنچایا جائے گا، اور وہ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ تو سب سے زیادہ آپ کے لیے ایک وارننگ ہے کہ آپ خود انوالو نہ ہو جائے کسی غلط کام پہ، ورنہ آپ کو مجھے جواب دینا پڑے گا۔ مگر ساتھ ساتھ اگر کوئی اور کسی غلط کام میں شامل ہیں، وہ سمجھتے ہیں
کہ اس انٹرم پیریڈ میں وہ کوئی مزہ کر سکتے ہیں اور بعد ان سے بھی کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں موجود ہوں اور میں ضرور پوچھوں گا. یہ سب سے بڑا ناانصافی ہے. ہم بڑا مشکل سے, مجھے پتہ ہے کس طریقے سے میں نے پوری دنیا گھوم کے اپنے سیلاب متاثرین کے لیے پیسہ کا بندوبست کیا. مجھے پتہ ہے کتنا مشکل تھا کہ اسی وفاقی حکومت سے جو میں خود حصہ تھا, میں وزیر خارجہ تھا, کتنا مشکل تھا ان سے یہ اسکیمز نکالنا. تو آپ نے اب انشور کرنا ہے, آپ خود جا کے دیکھیں. میرے جو گھر بنانے والا اپنا زمین اپنا مکان کا منصوبہ ہے وہ کیسے چل رہا ہے, وہ صحیح چل رہا ہے, آہستہ ہو گیا ہے. آپ کو مسلسل اس پہ چیک رکھنا چاہیے. جو باقی آن گوئنگ اسکیمز ہیں جو چلتے آ رہے ہیں ان کو بھی آپ کو خود وزٹ کر کے خود دیکھنا چاہیے کہ کہاں کام چل رہا ہے, کہاں دو نمبری چل رہا ہے. یہ آپ کا ذمہ داری ہے. آپ نے اپنا ذمہ داری اب وہ پورا کرنا ہے اور اسی طریقے سے آپ انشاءاللہ تعالیٰ اپنا رٹ قائم کریں گے. یہ بہت ضروری ہے. آخری بات, جہاں تک ہمارا عوامی رابطہ مہم ہے, پاکستان پیپلز پارٹی اس ملک کا وہ واحد جماعت ہے جو چاہتا ہے کہ الیکشنز ہو اور الیکشنز آج ہو. باقی آپ نے دیکھے ہوں گے کبھی کوئی سو کال لیڈر ٹی وی پہ آتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ آئی ڈیلیمیٹیشنز ہونے ہیں تو تب تک چلے ہم مانتے ہیں ڈیلیمیٹیشنز تو اب ہو گئے تو اب کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے ڈیٹ دینے میں. تو ڈیلیمیٹیشنز نہیں تو کبھی کوئی موسم کی بات کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ فیبروری میں جنوری میں جو ہے وہ موسم بڑا ٹھنڈا ہے, ہم کیسے الیکشنز لڑیں گے. پھر کوئی کہتا ہے کہ لا اینڈ آرڈر کا کیا صورتحال ہے, ہم اس حالات میں. ان سب کو میرا خیال میں پاکستان کے عوام کو پہچاننا چاہیے کہ کون ان کا احتساب سے بھاگ رہے ہیں اور کون تیار ہے کہ وہ اپنے آپ کو ان کے سامنے پیش کرے, ان کا کارکردگی ان کے سامنے پیش کرے, ان کا پارٹی کے منشور اور نظریہ ان کے سامنے پیش کرنے کے لیے تیار ہے کہ ہم الیکشنز کریں تاکہ ہم ان کے مسائل حل کر سکیں. اس ایشو کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی اپنی سیاست جاری رکھے گی اور ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک ہم اپنے الیکشن ڈیٹ کا نوٹیفیکیشن اپنا الیکشن کمشنر صاحب سے نہیں ملتا. اسی سلسلے میں ہمارا 18 اکتوبر کا جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو جب واپس آئی تھی اور کارساز پہ جو واقعہ ہوا تھا اس کا اینیورسری آ رہا ہے, اس کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی ہم ملک بھر میں ہر ڈسٹرکٹ میں 18 اکتوبر کو ملک بھر میں ہر ڈسٹرکٹ میں کارساز کا جو واقعہ ہوا تھا, جو حادثہ ہوا تھا, آپ اپنے ڈسٹرکٹس میں پاور شو کریں گے. اپنے جو ایکسپیکٹڈ ٹکٹ ہولڈرز ہے یا ٹکٹ ہولڈرز جو خواہش مند ہے ٹکٹس کے, ان کے ساتھ مل کے میرے بلدیہ کے نمائندے مل کے اپنے اپنے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز میں ہم 18 اکتوبر کا جو ایونٹ ہے وہ منائیں گے. وہ نہ صرف سندھ میں ہوگا, سارے صوبوں میں ہر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز میں یہ ایونٹ منایا جائے گا. اور میں میں یہ ویڈیو لنک کے تھرو میں کسی ایک جگہ تو ضرور موجود ہوں گا, باقی پھر میں ویڈیو لنک کے تھرو چاہوں گا کہ میں سارے ڈسٹرکٹس میں نہ صرف خطاب کروں مگر جو پاکستان پیپلز پارٹی کا آگے کا لاہ عمل ہے اس کے بارے میں بھی بات کروں اور ہم یہ سلسلہ جاری رکھیں. تو آپ کا پہلا جو اس سلسلہ میں جو آپ کے لیے ایک ٹیسٹ ہوگا, ایک امتحان ہوگا, وہ ہمارا 18 اکتوبر کا جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی برسی ہے اس کو ہم منانے جا رہے ہیں. کارساز کی جو واقعہ ہے اس کی یادداشت میں وہ ایونٹ منانے جا رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی آگے کا جو پاکستان پیپلز پارٹی کا لائے عمل ہے اس پہ ہم مزید بات کریں گے. مگر جو ہمارا ایک وقت کے اور جو اس وقت ملک میں جتنے بھی بحران ہیں, جتنے بھی مسائل ہیں, سارے تمام مسائل کا جو حل ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی منشور میں ملتا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا نعرہ روٹی کپڑا اور مکان, اور روٹی کپڑا اور مکان کی آج سخت ضرورت ہے پاکستان کی عوام کو. اس معاشی بحران
पाकिस्तान की गरीब अवाम सिर्फ और सिर्फ कायद अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उम्मीद रख सकते हैं। दूसरी तरफ हमारे मुआशरे में तकसीम, नफ़रत की सियासत एक इस किस्म का सूरत हाल बन चुका है कि एक दूसरे से बात करने के लिए तैयार नहीं। ये कोई तरीका नहीं होता है किसी मुआशरे को चलाने का, किसी रियासत को चलाने का। इस बहरान का भी हल कायद अवाम का दिया हुआ एक नारा में मिलता है। कायद अवाम ने कहा था कि ना तेरा ना मेरा, हम सब का पाकिस्तान, और हमने दिखाना है कि ये हम सब का पाकिस्तान है और हम किसी एक मखसूस तबका का, ना किसी एक मखसूस हिस्सा का नुमाइंदगी करते हैं। हम इस इस्लामी जमहूरी वफाकी निज़ाम का नुमाइंदगी करते हैं और इंशाअल्लाह ताला हम मिल के मेहनत करेंगे, और जब हम मिल के मेहनत करेंगे तो जीत हमारी होगी, जीत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की होगी। मैं चाहूँगा कि ये जो इनके एक इलेक्शन कमीशन और चीफ मिनिस्टर सिंध के साथ जो राब्ता है वो आपका डेलीगेशन और मेरे जो सूबाई तंजीम है, निसार खोरो साहब भी साथ हो, और साबिक जो वज़ीर आला है हमारा मुराद अली शाह साहब, वो भी आपके साथ जाए, वो मेरे नुमाइंदगी करे, आप अपने इलाके की नुमाइंदगी करें, दोनों से बात करें, इलेक्शन कमिश्नर से, चीफ मिनिस्टर साहब से, और फिर मुझे बताएं कि आप कितने मुतमिन हैं या कितने आपके मसले हल हुए हैं। अगर नहीं तो हम अदालत के रास्ते भी जानते हैं, अगर वहाँ से भी नहीं हम सरके की सियासत भी जानते हैं, और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जानती है कि हम अपने हक़ अगर हमने लेना है, हम वो भी जानते हैं कि कैसे लेना है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह ताला हमारा राब्ता होता रहेगा, और उम्मीद है नेक्स्ट टाइम जब हम मिलते हैं आपके थोड़े मसले कम हुए होंगे। एंड आई लुक फॉरवर्ड कि 18 अक्टूबर पे कारसाज के मौके पे इंशाअल्लाह ताला हमारा फिर बात हो। शुक्रिया। पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की जानिब से न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें उन्होंने कहा कि कोई हल्का बंदियों की बात करता है और कोई कहता है मौसम ठंडा होगा। हम चाहते हैं तरक्याती स्कीमें चलती रहनी चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की जानिब से ये भी कहा गया कि तरक्याती स्कीमों से मुतालिक अदालत से भी रुजू कर सकते हैं। उन्होंने कहा अगर हमारी सुनवाई ना हुई तो अदालत जाएंगे, करप्शन बर्दाश्त नहीं करूँगा। करप्शन की वजह से अवाम मसाइल से दो चार हैं, बल्दियाती नुमाइंदे मसाइल का हल बताएं। पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो वक्त पर इलेक्शन चाहती है।